کہ اب کوئی بندہ مجھے اس طرح ملے کہ عالمی حالات کے اوپر وہ گرفت رکھتا ہو تو میں اس سے رہنمائی لوں اور آگے جو میرا کام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے میں آگے بڑھ سکوں، تو کوئی بندہ اس باب کے اندر میری رہنمائی کرے اور وہ بندہ ایسا بندہ ہو کہ عالمی قوانین کے اوپر بھی اس کو گرفت ہو، عالمی حالات کے اوپر بھی اس کے گرفت ہو اور قانون کو بھی جانتا ہو، یعنی سنگم ہو جدید کا بھی اور قدیم کا بھی، یعنی علم قدیم علوم قدیمیہ کو بھی جاننے والا، علوم جدیدیہ کو بھی جاننے والا، جدید علوم کے اوپر بھی اس کو دسترس ہو اور قدیم علوم کے اوپر بھی اس کو دسترس ہو، عالمی حالات سے باخبر بندہ ہو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا تعارف سن 2010-11 تک مجھے فقط اتنا ہی تھا کہ وہ ایک عالم دین ہے، لاہور کے اندر ہوتے ہیں، کسی مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتے ہیں اور یہ ان کے رسالے ہیں، یہ رسالے ان کے ادارے کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، یہ ان کے اجزاء ایمان کتابیں وغیرہ وغیرہ، بس اتنا ہی تعارف تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور اب اس طرح ہوا کہ وہ جو سلیمان تاثیر والا معاملہ ہوا ہے تو اس سلیمان تاثیر والے معاملے کے اوپر علماء نے ان سے اختلاف کیے، میں نے بھی اس زمانے کے اندر مطالعہ کیے۔ بہرحال ابتدا کے اندر جس وقت میں نے ان کی گفتگو نہیں سنی، اپنا ذاتی مطالعہ نہیں کیا، تو لوگوں سے میں نے بھی سنا، میں نے کہا کہ قادری صاحب کو اس طرح بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہرحال میں کہتا ہوں نا، اتنا زیادہ تعارف بھی نہیں تھا اور اتنا زیادہ ان معاملات کی طرف توجہ بھی نہیں تھی، لہٰذا میں نے جو اپنا میرا ایک نظریہ تھا کہ سلیمان تاثیر کے الفاظ کیا تھے اور جو قادری صاحب تھے یعنی ممتاز قادری صاحب، ان کا نقطہ نظر، ان کا اقدام یہ کیسا ہے، جو کچھ میرا اس زمانے کے اندر نظریہ تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب گڑھے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے بیان دینا تھا اس وقت میں اپنی جو جمعۃ المبارک کے خطاب تھے ان کے اندر میں دے چکا ہوں، تو اب کچھ اتنی زیادہ میں ضرورت اس کی محسوس نہیں کرتا۔ بہرحال اب اس طرح ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ریاست نہیں سیاست بچاؤ کا نعرہ لگایا، میرے آنکھوں کے سامنے ہی ان کے جو چاہنے والے، جو ان کے کمیٹی یہ کیا ہوتی ہے مناج القرآن، اس کے جو ممبران ہیں، تو انہوں نے میرے سامنے اشتہار لگائے کہ چلو لاہور چلیں، 23 دسمبر کو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کا استقبال کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس وقت وہاں پر پڑھتا تھا حافظ ناصر صاحب کے پاس رخیل گاؤں کے اندر، تو اشتہار ان کے لگ رہے تھے، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اتنا تعارف نہیں تھا۔ بہرحال جس وقت وہ آئے انہوں نے جلسہ کیا، وہ ٹی وی کے اوپر لائیو انہوں نے دکھایا، میں نے بھی ادھر ہی بیٹھ کے اسی گاؤں کے اندر میں نے بیٹھ کے ان کو دیکھا ہے، تو ان کی گفتگو سن کے پھر ٹی وی کے اوپر ان کے اوپر تبصرے ہوئے ہیں کہ ان کی یہ کتابیں، یہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو ان کا کچھ تھوڑا سا مجھے تعارف ہو گیا ہے، یعنی پہلے جتنا تھا نا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تھوڑا تھا، اب ان کا مجھے زیادہ تعارف ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ اس بندے سے آپ رہنمائی لیں، آپ جس طرح سوچ رہے ہیں انقلاب کی بات آپ سوچتے ہیں اس بندے سے نہیں، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ بھی قائد انقلاب لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہاں پر کامرہ کے اندر ان کی لائبریری تھی، وہاں پر گیا ہوں، قرآنی فلسفہ انقلاب ان کی میں نے کتاب خریدی ہے اور پھر میں ان کو پڑھتا رہا ہوں۔ آج تقریباً 90 سے لے کر 100 تک میں ان کی کتابیں اس وقت تک میں پڑھ چکا ہوں۔ بہرحال قرآنی فلسفہ انقلاب یہی تھی کہ میں بس جو میری زندگی کا مقصد تھا وہ میں نے پا لیا تھا کہ اللہ کے اوپر ایمان تو ہے، میرا عبادت بھی اسی کی کرتا ہوں، اب اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور اسی کے غلبے کے لیے میں کوشش کروں، بس یہ کل خلاصہ ہے زندگی کا، یہی کل خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، کل تعلیمات کا، یہی کل خلاصہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا، بس یہی زندگی اور تو ہے ہی کچھ بھی نہیں۔ بس یہ بات میں نے قرآنی فلسفہ انقلاب سے پا لی تھی۔ اب میں نے اس طرح کیا، اگلا جو میرا سٹیپ تھا کہ اب میں اس کے لیے کوشش کروں، بہرحال وسائل تو نہیں تھے، ابھی طالب علمی کا زمانہ تھا، بہرحال میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک طالب علمی کا زمانہ تھا، سن 2015 کے اندر میری تعلیم مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2 سال تک میرے بس آپ اس طرح کریں کہ میں زمین کے لیے کوشش کرتا رہا کہ یہاں جہاں پر آج نا عرفان القرآن میرا مدرسہ ہے یا میمونہ مسجد ہے، یہ اس طرح میں مطلب دائیں بائیں زمین کے لیے کوشش کرتا رہا، چونکہ کچھ اتنی زیادہ خاص رقم بھی اپنے پاس نہیں تھی، میرے خیال میں 2 لاکھ روپے تھے میرے پاس ٹوٹل، تو میں نے کہا کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ مل جائے کہ چلو زمین کی کم قیمت، اس زمانے کے اندر اسی طرح ہوتا تھا، کچھ 50,000 40,000 مرلہ کے اوپر مل جاتی تھی، آج کل تو پراپرٹیوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ اوپر چلے گئے، پراپرٹی ظاہری سی بات۔ تو بہرحال اس وقت اس طرح تھا، میرے پاس 2-1 لاکھ روپے ہی تھے ٹوٹل، تو زیادہ کوشش میں نے اسی کوشش کے اندر کہ میں اب مجھے ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے، تو سن 2015 سے لے کر 17 تک کا زمانہ اسی طرح گزر گیا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کو میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا، ان کی تھوڑی بہت گفتگو بھی میں سنتا رہا۔ بہرحال اب اس طرح ہوا کہ اینڈ کے اوپر جس وقت میں پہنچا ہوں، یعنی سن 2021 کا زمانہ آیا، تو 19 کے اندر میں نے بالکل اینڈ کے اندر یعنی 20 کے شروع میں یعنی دسمبر 2019، ابھی 3 سال پورے نہیں ہوئے، 3 سال کو ابھی 2 ماہ 3 ماہ رہتے ہیں، میں نے اس طرح کی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرنا شروع کر دیا، تو اب تھوڑا زیادہ واقفیت ہو گئی اور دنیا سے میں ملا ہوں، رابطے ہوئے، پتہ چلا ہے کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، تو میں نے کام کو پھر 20 کے اندر میں نے منظم کرنا شروع کیا، یعنی آج سے کم و بیش 2.25 سال پہلے
پھر یہاں پر درس قرآن کا آغاز بھی کیے، آج اس کی بھی الحمدللہ تعالیٰ 30 مجلسیں ہو چکی، یعنی 30 ہفتے ہو چکے ہیں۔ جماعت ثانی شریف کے اندر جا کر درس حدیث کے 2 سال ہو گئے، یعنی پھر اس طرح کے کام کو میں نے 20 کے اندر جا کے منظم کیا ہے۔ اس سے پہلے بس آپ کھیل کود ہی سمجھیں کہ بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا، سو گئے تو سو گئے، کھیلنے نکل گئے تو کھیلنے نکل گئے۔ بہرحال ایک فکر میرے اندر اسی وقت تھی سن 2009 سے، یعنی جس کو آج 12 سال ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے لیے حکومت کا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ اب اس طرح کے 21 کے اندر آ کر، یعنی آج سے کم و بیش 1.5 سال آپ کہہ لیں، تو طاہر القادری صاحب کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ میری کچھ تھوڑی بہت، بابا جی صاحب جو تھے رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ویل چیئر والے، ان کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کے ساتھ کچھ چپکلس آ گئی میری۔ اب میری جو عادت ہے، آپ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، میری عادت یہ ہے کہ ایک بندے سے میں دور ہو جاؤں نا، مطلب وہ میرے ساتھ تعلق ختم کر کے چلا جائے، بات چیت اب ختم کر دے، تو دن بدن گزرتا ہے، میرا پھر اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تعلقات میرے اس کے ساتھ خراب ہی ہوتے رہتے ہیں، یعنی نفرت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ بس یہ میری ایک عادت ہے، آپ اس کو مجبوری کہیں، عادت کہیں، بری عادت کہیں، اچھی عادت کہیں، مطلب وہ دور ہو گیا نا تو بس اب اس کے ساتھ میرا قریب ہونے کو پھر دل نہیں کرتا، بس کسی کے راستہ جدا کر لوں پھر دوبارہ دل نہیں کرتا، جوں جی دن گزرتے جا رہے ہیں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یعنی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا، بندے کو خیال آتا ہے نہیں یار اتنا سونا میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، میں پھر جاتا ہوں اس کو راضی کرتا ہوں، نہیں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، بس میں پھر آگے ہی نکلتا رہتا ہوں اور پیچھے ہی ہٹتا رہتا ہوں، دور ہوتا جاتا ہوں۔ تو اب چونکہ ظاہر سی بات ہے، طاہر القادری صاحب کے ساتھ کوئی لائف تو میری گفتگو نہیں تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، بس ایک تعلق ہی تھا۔ اب چونکہ ان کے کارکنان کے ساتھ معاملہ آ گیا تو میں نے تعلق مطلب ختم ہو گیا، تو اب اس طرح میں نے ان کی کتابوں کو بند کر دیا، نہ ان کی کوئی کتاب، نہ ان کی کوئی تقریر، میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ یہاں تک کہ یہاں پر جو ان کی کتابیں مجھے کچھ تحفے کے اندر انہوں نے دی تھی، وہ باقاعدہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی ہے کہ میں نے کہا یہ مجھ سے آپ لے جائیں۔ پھر میں ناج القرآن کی ایک بہن تھی، اس نے مجھے واسطہ دیا اللہ کا، کہنے لگی آپ اس طرح نہ کریں، اتنا اچھا آپ کا تعلق گزرے اور چند لوگوں کی وجہ سے آپ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح آپ نہ کریں۔ تو میں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ یہ گواہ میں آج بھی، اٹک ازروں کے سارے لوگ آج بھی گواہ ہیں، کچھ اتنی پرانی باتیں بھی نہیں، پر وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے، آج کے بعد میں بھی تمہیں کچھ، ہم نے ایک قاعدہ بنا لیا، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑی بہت ہماری گرما گرمی رہی ہے 2-3 مہینے، لیکن آخر کار میں اسی نتیجوں کے اوپر پہنچوں۔ میں نے کہا چل تم مجھے کچھ نہ کہو، اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو، میں تمہیں کہتا ہوں۔ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب ان کا تعلق تو ختم، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو تعلق ختم۔ اب میں نے اس طرح کیا، میں نے کہا کوئی ایسا بندہ، یعنی ڈاکٹر صاحب کی طرح کوئی مفکر ٹائپ بندہ ہو، عالمی حالات کے اوپر اس کو گرفت ہو، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو مودودی صاحب کا تھوڑا بہت تعارف مجھے پہلے بھی تھا، طالب علمی زمانے کے اندر بھی الرسائل والمسائل میں نے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک دوسری کتاب تھی، یہ نظام مجددیت کے اوپر، نظام مجددیت کے اوپر تجدید و احیاء دین غالباً ان کی کتاب تھی، اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے اصول دین کے اوپر ان کی ایک کتاب تھی، اس کا میں نے مطالعہ کیا تھا۔ خلافت و ملوکیت پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو ان کے ساتھ دل لگائیں۔ اب ان کی تحریریں دوبارہ پڑھنا شروع کی، دوبارہ وہ طالب علمی زمانے کا مطالعہ بھی آپ کو پتہ ہے مطالعہ ہی ہوتا ہے، پھر میں نے ان کے ساتھ دل لگایا ہے۔ مودودی صاحب کی میں نے کتابیں پڑھی، آگے بڑھا، ان کے ترجمان اور قرآن تفسیر دیکھی ہے، ان کی جماعت اسلامی کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا ان کی گفتگو سیم وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب کی تھی۔ تو اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے مودودی صاحب سے فکر لی ہو، یہ میرے ذہن کا ایک اپنا اختراع ہے، ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں۔ بہرحال مجھے اسی طرح محسوس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب، بہرحال آج میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں نا کہ ڈاکٹر امید الدین فراہی، پھر ان کے بعد جو جاوید غامدی صاحب کے استاد ہیں امین احسن اصلاحی، اور غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب اور مودودی صاحب اور طاہر القادری صاحب، ان کی فکر ایک ہی ہے، آغاز وہاں سے وہ ڈاکٹر امید الدین فراہی سے۔ تو باقی بھی جو انقلابی لیڈر گزرے ہیں ان کو لوگوں نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے مطالعہ کیا ہوگا، باقیوں نے کیے ہوں گے۔ بہرحال بات ایک ہی ہے، ان کی بات کے اندر فرق کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کی اصطلاحیں یہ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں انہوں نے استعمال کی ہیں۔ آغاز کہاں سے؟ وہ ڈاکٹر امید الدین فراہی سے۔ تو اصل جا کر میں نے پکڑ لیا اس بندے کو کہ اصل جو گفتگو شروع ہوئی ہے اس بندے سے ہوئی ہے۔ پھر مودودی صاحب نے بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ وسعت دیے اسلامی سیاست کے اوپر، بہت زیادہ وسیع ان کا مطالعہ تھا، اور خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس باب کے اندر وہ رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بے شک انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور قرآنی فلسفہ انقلاب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو کچھ مطلب مودودی صاحب کہتے تھے، بالکل وہی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی، اور اس بات کے اندر کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ جس طرح یہودی اور عیسائی اس طرح کرتے ہیں نا، اسلام کی بعض باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے یہودیت سے لی ہے، عیسائیت سے لی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہے سب کا، مخلوق بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ہے، نفسیات بھی ہماری ہے کہ تو جو دین اللہ نے نازل کیا وہ ایک ہی دین ہے، الگ الگ تو نہیں ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام سے پہلے آیا نا، یہودیت اور نصرانیت اسلام سے پہلے ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قوانین جو لکھے ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہی قوانین اسلام کے اندر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام بھی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہی دین ہے۔ تو جب بندے ہم ہے کہ نفسیات ہے کہ احکام بھی ایک ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے، پھر یہ تو فروعات کے اندر صرف فرق ہوتا ہے نا۔ یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلم کے اندر موجود ہے نا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں بنو اولاد بھائی ہوتے ہیں، آپس میں اصول ان کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات اقدس تک اسلام سب کا ایک ہی ہے، دین سب کا اسلام ہی ہے، تو کیا ہوا کہ پھر اصول اگر آپس میں کچھ ملتے جلتے ہیں، نفسیات بعض معاملات کے اندر ملتی کچھ، یہ چوری والی بات تو نہیں ہے اس میں کوئی۔ تو جس طرح وہ اعتراضات کرتے ہیں اس طرح میں بھی اعتراض نہیں کرتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مودودی صاحب سے لیا، ٹھیک ہے، لیظہرہ علی الدین کل، سب کے سامنے، تو سب نے اس کے اوپر کام کیا اپنے اپنے طرز عمل کے مطابق۔ بہرحال مجھے فرق کوئی بھی محسوس نہیں ہوا، میں اس نتیجے کے اوپر یہی پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا مطالعہ کیا ہے، خوب اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہے، اور یہ فکر ڈاکٹر صاحب نے آگے پھیلائی ہے، میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں۔ بہرحال مودودی صاحب کی جس وقت میں پردہ کتاب کے اوپر پہنچا ہوں نا، پردہ کتاب کے اوپر وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے انہوں نے ہلکے لفظ لکھے ہیں۔ پہلے بھی ٹھیک ہے وہ میلاد وغیرہ کے متعلق ان کے جو نظریات ہیں مزاروں کے اوپر، ٹھیک ہے ان سے مجھے اختلاف ہے، لیکن وہ باتیں چلو کفر تک نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن مودودی صاحب کی وہ پردہ جو کتاب، پردے کے سب سے بڑے دائی تھے، تو پردے کی جو کتاب، پردہ جو انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر وہ جو حضور کی ذات اقدس کے لیے انہوں نے ہلکے لفظ لکھے ہیں، بس مودودی صاحب کے ساتھ ادھر ہی میں نے ان کی کتاب کو بند کیا۔ بس میں نے کہا اس بندے سے مزید رہنمائی میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اب جس وقت اس کو بھی چھوڑ دیا، پھر آئے ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف۔ ان کو دیکھا ہے تو ان کی کم و بیش میں نے 30 سے لے کر 50 تک تقریباً ان کی کتابیں میں نے مطالعہ کی ہیں، یعنی 40 ہوں گی، 35 ہو گئے، چھوٹے بڑے ان کے رسالے ہیں، کچھ ان کی اپنی تقریریں ہیں جو کتابی صورت میں چھپی ہیں۔ بہرحال سنا ان کو زیادہ نہیں ہے، پڑھی ان کی کتابیں، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے۔ تو سیم مودودی صاحب کی جو گفتگو تھی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی نقل کی، یعنی اسرار صاحب کو لے لیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، مودودی صاحب کو لے لیں، یہ ساری تقریباً ایک ہی باتیں تھیں۔ تو اسرار صاحب کو پڑھے، میں نے کہا یہ تو ساری باتیں وہی ہیں مودودی صاحب کی، اور کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ بہرحال کچھ معاملات کے اندر ڈاکٹر صاحب کو ان سے اختلاف بھی تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ دیوبندی مسلک کے ہیں، ان کے ساتھ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، دوسرے ان کے ساتھ آپ کا اصولی اختلاف ہے، بالکل اصولی اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق جو رپورٹیں مجھ تک پہنچی تھی وہ یہ پہنچی تھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب روایتی دیوبندی نہیں ہیں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو عبارات تھیں، ان عبارات کے اوپر جو آپ نے فتویٰ لگوایا تھا علماء عرب سے، اس کو بھی صحیح تسلیم کرتے تھے، اور روایتی دیوبندی بھی نہیں۔ وہاں پر جہاں پر کراچی کے اندر جس مسجد کے اندر انہوں نے درس قرآن ریکارڈ کروائے تھے، تو وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کی مسجد اس کو کہتے تھے۔ یہ سنی سنائی باتیں بعض علماء سے، پڑھا میں نے نہیں ان کے متعلق کوئی اس قسم کا۔ بہرحال وہ تفریق نہیں کرتے تھے، مطلب ہمارے اوپر یعنی بریلویوں کے اوپر یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر فتوے بھی نہیں لگاتے تھے مشرک ہونے کے، بس ان کی ایک دعوت تھی کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے، نظام میں خلافت میں قائم کر لوں، ان کی ایک فکر تھی۔ تو میں سے ان کی آواز سے متاثر ہوا ہوں، پھر ان کی گفتگو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر سنی، ان کو پڑھنا شروع کیا۔ اب ایک دن اس طرح ہوا کہ اتفاق جس طرح آپ اس رولنگ کرتے ہیں نا، اوپر سے رولنگ کرتے کرتے اوپر جاتے ہیں نا، تو ایک ان کا خطاب درمیان کے اندر آیا سوشل میڈیا کے اوپر، میں نے سنا ہے۔ تو ما محمد اللہ رسول کی جس وقت انہوں نے تشریح کی ہے، ما محمد اللہ رسول کی انہوں نے جس وقت تشریح کی ہے، تو یہ کہتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ لفظ بولے انہوں نے، وہ فقط اللہ کے رسول ہے، بس ان کو اور کچھ بھی نہیں، اللہ کے یہ جس وقت الفاظ بولے ہیں بس میرا ان سے دل بھر گیا ہے۔ محمد کی حیثیت ہی کیا ہے، نعوذ باللہ یہ الفاظ بولنے کے، وما محمد اللہ رسول کا یہ ترجمہ ہے، محمد مصطفیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے نا، رسالت و نبوت حضور کی صفت ہے، حضور کی ذات اقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نبوت رسالت عطا نہ بھی فرماتا تو وہ ذات ایسی ذات تھی کہ بے مثل ذات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ذات مصطفیٰ کے اندر رکھی۔ یہ تو بندہ کسی عام بندے کو بھی نہیں کہتا کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو سردار بنایا، سب سے آخر میں بھیجا ہے، معراج اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے تحت حضور نے اللہ کی ذات کی زیارت کی ہو۔ تو یہ الفاظ مجھے مناسب نہیں معلوم ہے، ان کے جو الفاظ تھے ترجمہ تھا ما محمد اللہ رسول کا، تو بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، بہت کچھ میں نے سنا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی نہیں سنا، چھوڑ دیا ان کو بھی۔ یہ بھی تقریباً میں کہتا ہوں سال سے زیادہ بات ہو گئی ہوگی، سال سے زیادہ۔
اب بات آئی جاوید گامدی صاحب کے اوپر۔ جاوید گامدی صاحب کے متعلق پہلے بھی لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے ان کو جوابات دیے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں کچھ موجودہ دور کے حالات کے اوپر نظر نہیں رکھتا ہوں، یا موجودہ دور کے اندر جو فتنے اٹھتے ہیں یا جو لوگ سکالر آتے ہیں اور اسلام دین کی تشریح کرتے ہیں میں ان کو نہیں، الحمدللہ تعالیٰ۔ تو اب جاوید احمد گامدی صاحب کی میں نے جس وقت ان کو پڑھا ہے، ان کی کتاب مقامات، میزان اور دیگر بھی ان کی چند کتب ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، آج تک اس وقت تک میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یا نیک لوگوں کی کوئی بیعت بھی ان سے سرزاد نہیں ہوئی ہے جاوید گامدی صاحب سے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہمیشہ جو بات کہتے ہیں انتہائی دھیمے لہجے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ کہتے ہیں، اور ہر بندے کو یہی کہتے ہیں کہ میرا یہ ایک طالب علمانہ سفر ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ باقی تفصیلی بات تو کروں گا، تب بھی کروں گا، ان کے میزان بھی سامنے رکھوں گا، مقامات جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی کے متعلق لکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کچھ ٹیکنالوجی وغیرہ کے ہم بندوبست کر رہے ہیں، کچھ اخراجات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ 6-7 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ کچھ وسائل عطا کریں گے بات انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن فی الحال میں آپ کو اتنا ہی بتاتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ان کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس قسم کی کوئی بات ان سے ثابت نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بات بھی، کوئی بیعت بھی اللہ رسول کی ان سے ثابت نہیں ہے۔ باقی ان کی فکر کے اوپر علماء نے 20-25 اعتراضات کی ہیں، جن میں سود بھی ہے، اسی طریقے سے شراب کے متعلق بھی، ظہور امام مہدی کے متعلق بھی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ، نزول عیسیٰ کے متعلق بھی، داڑھی کے متعلق بھی ہے، پردے کے متعلق بھی ہے، اور بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے، آپ لوگ ہو سکتے ہیں مجھ سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں اس باب کے اندر۔ ان کی فکر کے اوپر اعتراضات ہوئے اور انہوں نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور بعض جوابات جو ہیں وہ ہمیں قابل قبول ہیں، ٹھیک ہے، وہ معقول باتیں ان کی، اور بعض نہیں قبول ہیں۔ جو نہیں قبول ہیں تو خذ ما صفا دا ما خدا کے تحت ہم ان کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ دیکھیں نا، ایک بندے کے ساتھ آپ دل لگاتے ہیں، اس سے فکری رہنمائی لیتے ہیں، تو الف سے لے کر یا تک ہر بات کے ساتھ ہم اتفاق کریں، اے سے لے کر زیڈ تک ہر بات ان کے ساتھ ہم متفق ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی جس وقت تعلق تھا تو یہ تو نہیں کہ ان کی کل باتوں سے ہمیں اتفاق تھا، شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی انہوں نے ابتدائی زمانے کے اندر جو باتیں کی اور آج جو کر رہے ہیں کوئی تضاد بھی نہیں ان کی زندگی کے اندر، اس طرح تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو مجموعی جو زندگی تھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ خیر ہے، یعنی خامیاں کام میں خوبیاں زیادہ ہیں، صلاحیتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اعتراضات ہمیں جو اختلافات تھے وہ تھے، لیکن ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ ان کو آداب نہیں آتے اختلاف بیان کرنے کی، یعنی اختلاف ہوتے ہیں نا، اس اختلاف کو بیان کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی سامنے کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہو، اس بندے کی دین کے لیے خدمات کیا ہیں۔ اب یہ نہیں نا کہ ایک بات ہوئی تو ایک بندے کی پوری زندگی آپ اس طرح کرتے کہ اس کو سیلاب کے اندر بہا دیں، اس طرح ہم نہیں کرتے۔ تو جہاں پر دوسری بات کہ میری باقی لوگوں سے میں ڈفرینٹ یہ ہوں کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے میں بات کرتا ہوں، یہ نہیں نا، دیکھیں جلالی صاحب جو تھے ان کی یہی عادت تھی، وہ جہاں پر بیٹھتے تھے تقریر نور بشار کے اوپر تب بھی آخرکار ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر اور ان کی فکر کے اوپر اعتراضات شروع کر دیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی بندے کا آپ نے ہرات کرنا نا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کی باقاعدہ آپ نشستیں رکھیں، 1 نشست ہے، 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، یہ ان کی کتابیں جو یہ ہمیں اس کے اوپر اعتراضات ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ تو نہیں میں آپ کو میلاد کے لیے بلاؤں آپ آ کر کسی کے پیچھے شروع ہو جائیں، میں کہوں معراج آ کر رسول اللہ کی بیان کریں آپ کسی کے پیچھے شروع ہو جائیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس طرح نہیں کی ہے کہ ہر بات جہاں پر بھی میں بیٹھوں، جہاں پر بھی کسی کے ساتھ میری کچھ، تو میں جہاں کر اس طرح کروں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں، میں اس طرح نہیں کرتا۔ جہاں پر ضرورت ہوتی تھی خفیہ میری جن کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، گھروں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر ہماری مجلس ہوئی ہیں، سارے لوگ آج بھی گواہ ہیں اس بات کی کہ اتفاق محبت بھی تھی، لیکن میں ان کو کہتا ہوتا تھا کہ یہ بات مجھے منظور نہیں، اور اس بات کی یہ دلیل ہے۔ ان کے منہاج القرآن کے کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کرسچن کو بلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر عبادت کریں، ساتھ بائبل رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے متعلق میں نے خود ان کو گھنٹوں میں جواب دیے ہیں، اس کے ہماری گفتگو اس کے اوپر بھی ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس طرح بس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا کہ ہم خوبیوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے، اور کوئی اس طرح اعتراضات ہو ادب کے ساتھ، ہم جو مجلس ہو، جو ضروری ہو، جو سمجھنے، کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تو نہیں کہ باہر یہاں پر کوئی شخص آ کے پاپڑ بیچتا ہے، وہ برش اور صابن بیچتا ہے، میں اس کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھ جاؤں اور اس کو ڈاکٹر صاحب کے اختلاف بیان کرنا شروع کر دوں۔ نہیں، علماء کی مجلس میں، خاص لوگوں کی مجلس میں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا زندگی کا مختصر سا میرا سفر، اور آخر میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ اس طرح مطلب پہنچتے پہنچتے میں جاوید گامدی صاحب کے ساتھ تک پہنچا ہوں، اور آج تک جو کچھ میں نے ان کو پڑھا ہے، میں نے ان کو سنا ہے،
مجھے کوئی بیعت بھی نہیں ملی ہے. یہی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اعتراضات ہیں ان کی فکر کے اوپر علماء نے کی ہیں, سب نے کی ہیں, اہل سنت نے, دیوبندیوں نے, شیعوں نے کی ہیں, وہ جوابات دیتے رہتے ہیں. بعض باتوں سے ہمیں اتفاق ہے, بعض باتوں سے ہمیں اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے. اب بینکنگ کے اوپر انہوں نے جو بات کی ہے وہ معقول باتیں ہیں, کوئی بات بندہ بھی ان کو رد نہیں کر سکتا. بس اب آتا ہوں اس پوسٹ کی طرف جو میں نے کی تھی نا سوشل میڈیا کے اوپر. میری ایک ٹویٹ ہے, تو اس ٹویٹ کا بعض نے غلط مطلب لیا کہ آپ ان کو اسلام کا بیٹا سمجھتے ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میں نے اس طرح نہیں کہا کہ میں ان کو اسلام کا بیٹا سمجھتا ہوں. میں نے یہ بات کی ہے کہ جو مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنا پیچھا چھڑاتے رہتے ہیں ان باتوں سے. یعنی میں فلاں مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, تو ایک مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب کو ہی لے لیں. انہوں نے 100 دفعہ کہا ہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں, بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے. دیکھیں یہ تو جاہل سے جاہل بندہ بھی کہتا ہے کہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے. کسی نے بریلویت کو مسلک نہیں کہا. بریلوی ایک نسبت ہے. بریلوی کیا ہے؟ ایک اہل سنت تو سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے. دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے. شیعہ باقاعدہ ان کی کتاب ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے, یہ کتاب ہے ان کی, وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تو اس طرح نا فرق ہونا چاہیے نا. تو بریلوی ایک نسبت ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف, ہاں کہ یہ اہل سنت ہیں, وہ اہل سنت ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار اور نظریات کے اوپر پابند ہے. یعنی دین اسلام کی جو 14 صدیوں کے اندر تشریح ہوئی اس کا جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحفظ کیا ہے, تو ان کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں. یہ وہ والے اہل سنت ہیں. اب دین کی تشریح جو دیوبندیوں نے پیش کی ہے تو ان کے نام کے ساتھ اہل سنت جماعت دیوبند لکھا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ دیوبندیوں نے جو دین اسلام کی تشریح کی ہے یہ اس کے پیروکار ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا. تو ڈاکٹر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہم اس بات کے اوپر ان کو حق پر نہیں سمجھتے مجھے بریلوی نہ کہا جائے. یہ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف ایک نسبت ہے. ہماری مسلک تو ہمارا اہل سنت ہے. ما انا علیہ وصحبہ, جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کا دین ہے وہی ہمارا دین ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی تشریح کرنے والے ہیں, اس دین کی تفصیل بیان کرنے والے ہیں. اب میری بات آپ سمجھ گئے نا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے بریلوی نہ کہا جائے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, لیکن مجھے بتائیں جو مسلک وہ بیان کرتے ہیں وہ ہمارا ہی کرتے ہیں نا. شفاعت رسول, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, شان صحابہ, حضور پاک کے صحابہ کے عقائد, شفاعت مصطفیٰ, ایصال ثواب, عرس, قوالیاں, جن کے اوپر یہ گفتگو کرتے ہیں یہ ہمارے ہی معمولات ہیں نا اہل سنت کے. تو اب اس طرح لوگ ان کو نہیں چھوڑتے, نہ میڈیا ان کو چھوڑتا ہے, نہ عام عوام, نہ پڑھے لکھے لوگ, کہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ میرا مکتب فکر کے ساتھ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا تعلق ہے, انہی کے نظریات تو آپ بیان کرتے ہیں. لہذا ٹی وی کے اوپر بھی جس وقت کوئی بات ہوتی ہے نا, ہمیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا, تو یہی کہتے ہیں تمہارے عالم نے, بریلوی مسلک کے عالم نے, طاہر القادری صاحب نے یہ بات کی ہے. تو وہ اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں. یعنی میرا بریلوی مجھے نہ کہا جائے, بریلوی نسبت, یہاں تک کہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے پروفیسر یا ڈاکٹر کہا جائے, مجھے مولانا بھی نہ کہا جائے. بہرحال چلو خیر کوئی بات نہیں, اتنی بڑی بات یہ نہیں ہے کہ روایتی مولویوں کی طرف وہ اپنے نام کے ساتھ نہ لگانا چاہتے ہوں گے, ٹھیک ہے نہ لگائیں, کوئی بات بھی نہیں. بہرحال جان انہوں نے چھڑائی ہے لیکن لوگوں نے ان کی جان چھوڑی نہیں ہے. ان کو بریلوی مکتب فکر کی طرف آج بھی منسوب کیا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک کیا جاتا رہے گا. دوسری طرف آئیں, نصیر الدین صاحب ہمارے مسلک کے ہی ہیں, عالم دین ہیں, وہ بھی کہتے تھے میں بریلوی کے اندر نہیں پڑھوں, بریلی شریف کے اندر میں نے نہیں پڑھے, لہذا اگر مجھے بریلوی نہ کہا جائے تو بہتر ہے. بہرحال انہوں نے اس طرح شد و مات کے ساتھ, مطلب ڈاکٹر صاحب کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہر صورت یہ نسبت ہٹائی جائے. وہ کہتے ہیں یار نہ کہو تو خیر کوئی بات نہیں, میں نے بریلی شریف کے اندر پڑھا تو نہیں ہے. باقی یار حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے, نصیر الدین صاحب نے بھی کی ہے, اور اچھے انداز میں کی ہے. بہرحال وہ بھی ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ مجھے بریلوی مسلک کی طرف منسوب نہ کہا جائے, بلکہ مجھے نہ کیا جائے, بلکہ سب کا مجھے نمائندہ سمجھا جائے. تو کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوں کہ بعض دیوبندیوں نے ان کو اپنا کہا ہے, حدیثیوں نے تو خیر نہیں کہا, لیکن دیوبندیوں نے ان کو اپنا کہا ہے کہ ہمارا بندہ ہے. بہرحال اس طرح پھر وہ دوسرے وقفے کے اندر آ کر دوسری تقریر میں پھر دیوبندیوں کے اوپر جس وقت چڑھائی کہتے تھے کہ اپنے آپ کو تم وہابی بھی کہتے ہو, پھر جا کے اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہو, توحیدی کہتے ہو, جا کے پھر چندے بھی مانگتے ہو, تو پھر یہ بات تو نہ ہوئی نا. ان کے اوپر جو چڑھائیاں کرتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے خو ابھی تو اس نے ہمارا کام بھی کر دیا. بہرحال بنیادی طور کے اوپر نصیر الدین صاحب کو میڈیا ہو یا عام عوام ہو, وہ بھی بریلوی مسلک کی طرف ہی نصیر الدین صاحب بھی منسوب ہوئے ہیں. اب دیوبندیوں کی طرف آ جائیں تو طارق جمیل نے انتہائی کوشش کی ہے کہ مجھے دیوبندی نہ کہا جائے, لیکن بات اس طرح ہے کہ ان کو دیوبندی کہنا تو چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, ان کو دیوبندیت کا استعارہ سمجھا گیا ہے. مطلب کئی لوگوں سے میں ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیوبندیت کی تعلیم پھیلی اس کے ذریعے سے,
مطلب ہم اس کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہی نہیں، ہم اس کو دیوبندیت کو نمائندہ کہتے ہیں کہ دیوبندیت اور وہابیت پھیلائی ہے اس نے۔ مطلب اس حد تک دیوبندیت کے ساتھ وہ اندر گھل مل گئے تھے، جان نہیں چھڑا سکے۔ حالانکہ ابھی کی رپورٹیں جو مجھے اندر کے بندوں نے بتائی ہیں تو وہ یہی انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کا معاملہ ہے ادھر سے رائے وینڈ وغیرہ تبلیغی جو مرکز ہے ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں۔ بہرحال یہ باتیں سچی ہیں یا جھوٹی مجھے اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ طارق جمیل کو جو خط لکھا تھا، 45 شکیں لکھی تھی سرفراز نے، مولوی سرفراز دیوبندی نے، جو پوری زندگی جس نے ہمارا رد کیا ہے، تقریباً 50 کے قریب اس کی کتابیں سرفراز مولوی سرفراز دیوبندی کی۔ تو اس نے جو خط لکھا تھا نا اسپتال سے طارق جمیل کو، تو اس میں ایک یہ بات بھی لکھی تھی کہ تم بریلویوں کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں مسلمان سمجھتا ہوں، صرف یہ کہتا ہوں کہ بعض محبت کے بعض ایسے معاملات ہیں، حضور پاک کی ذات اقدس ہو یا دیگر، ان کے اندر یہ غلو کرتے ہیں، باقی میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ یہ طارق جمیل کی آپ خوبی سمجھیں، جو کچھ آپ کہیں، منافقت کہیں، جو کچھ وہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، وہ آپ کے اوپر، یعنی اپنے اکابر کو اس کو باغی کہیں، اس کی محبت کہیں، سچائی کہیں، جو کچھ کہیں وہ آپ کی مرضی ہے، یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ لیکن سرفراز نے اس کو خط لکھا تھا، 45 شکیں تھی، وہ خط میں نے خود پڑھا تھا، وہ میں نے پرنٹ ہو کے باقاعدہ کتابی شکل میں بھی آیا تھا، کسی کتاب کے اندر وہ آج بھی موجود ہے لگا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر 45 جو سوالات تھے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم بریلویوں کو انہوں نے کہا بالکل میں ان کو مسلمان کہتا ہوں، صرف یہ کہتا ہوں کہ بعض معاملات کے اندر یہ غلو کر جاتے ہیں، محبت میں ان کو نہیں کرنا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو طارق جمیل بھی دیوبندیت سے جان نہیں چھڑا سکا، اس کو لوگ دیوبندی ہی سمجھتے رہے، آج بھی سمجھتے اور سمجھتے رہیں گے، اور دیوبندیت کا استعارہ ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب لے دے کے ایک بندہ رہ گیا جو کہتا ہے میں کسی مسلک کا نمائندہ نہیں، وہ ہے مرزا انجینئر، محمد علی انجینئر۔ لیکن اس کے بارے میں بھی میری جو تحقیق ہے کہ لوگ اکثریت اس کو مسلک اہل حدیث کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، اور اس کے جو نظریات ہیں وہ بھی لگتا محسوس اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ان کا نمائندہ، گو کہ وہ خود کہتے ہیں میں تو بہت بڑی بلا ہوں مسلک اہل حدیث کے اوپر، اور سب سے زیادہ میں نے ان کا نقصان کیا، اور یہ اور وہ بہت باتیں اس نے بھی کی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اس طرح نہیں کر سکا کہ اپنی جان اور منصف مزاج، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں سب کے درمیان منصف انصاف کرنے والا ہوں، اس طرح وہ بھی لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو مسلک اہل حدیث کے تناظر میں ہی لوگوں نے دیکھا ہے، مسلک اہل حدیث کا نمائندہ ہی لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، وہ بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکا۔ بلکہ اس کا تو میں کہتا ہوں کہ ایک مکس اچار سا ہے، وہ ساری باتیں اس نے کچھ آپ سے لے لی ہیں، یعنی اہل سنت سے، کچھ اہل حدیث سے، کچھ شیعوں سے، اور یہ سارا ایک مکس اچار بنا کے وہ لوگوں کو اس نے پیش کیا ہے۔ اور اس کی گمراہی کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کفری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقائد بھی کفری ہیں، یہ باتیں بھی کفری ہیں، پھر ان کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، ان کو چندے بھی دیتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ وہ میں کہتا ہوں کہ صدی کا منافق اعظم آپ اس کو کہیں۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کچھ باتیں اس نے جرت کے ساتھ کی ہیں، انتہائی جرت کے ساتھ، کسی کے اوپر بھی حکومتی سطح کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے، یا دیوبندیت کا کوئی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، یا کسی بھی مسلک کا وہ بندہ ہے، وہ ڈرا نہیں ہے، جو بات مطلب جس کو آپ کرنٹ ایشو کہتے ہیں، کھل کر حکومت کے اوپر بھی اس نے تنقید کی ہے، یہاں تک کہ ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی وہ بات کہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں جو اس نے اوپن میڈیا کے اوپر کی۔ اور کچھ خرابیاں ہمارے اندر تھیں، یہ مزار مجلس ہیں، جو کچھ قوالیاں وغیرہ کو جو کلچر ہے، اور کچھ علماء بھی ایسے تھے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی مسلک کی برتری کے لیے انہوں نے بہت کچھ باتیں کی ہیں۔ تو اس نے کہا نا یار یہ بات تم ان کے لیے شرک کہتے ہو، اپنے تمہارے مولوی کرتے ہیں تو تم ان کو توحید کہتے ہو، یہ تو تمہاری منافقت ہے۔ تو اس قسم کی کچھ باتیں ایسی ہیں، درجنوں باتیں ایسی ہیں جو اس کی ٹھیک بھی ہیں، مطلب ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں اس کا رد کریں، تو کچھ باتیں میں ان کو کہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس کی ٹھیک ہے، میں اس کا رد تو نہیں کر سکتا۔ کچھ باتیں جو آپ کہتے ہیں اس کا رد میں پیش کر سکتا ہوں، واقعی اس کی غلط ہیں، لیکن اس کی جو ٹھیک بات ہے وہ ٹھیک ماننی پڑیں گی۔ بہرحال ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل ہمارے سنیوں نے کچھ محبت اہل بیت کی وہ بات کرتا ہے جی، اس کو اپنا سربراہ بنا لیں، کوئی بات بھی نہیں، اللہ کرے تمہارا شر نشر اس کے ساتھ ہو جائیں، کوئی بات بھی نہیں۔ حضور دات علی اجویری کی وہ بیدبیاں کرتا ہے، حضور پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتابوں سے وہ اس طرح کے کیڑے نکالتا ہے اور ان کی ذات اقدس کے اوپر تان کرتا ہے۔ باقی جو محبت اہل بیت والے بہت اچھلتے کودتے ہیں، ابو طالب کے مسئلے کو آپ نے کفر ایمان کا مسئلہ بنایا، وہ تو ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، چلو وہ ایک لڑکی تھی اسپتال، نرس تھی، میرا جو بھتیجی ہے نا بشرا بی بی، وہ بیمار تھی نا، اس سے میں نے ایک بات سیکھی تھی، بڑی اچھی بات تھی۔ تو اسپتال کے اندر تھے نا راول پنڈی، یہ جو جنرل اسپتال ہے نا، بے نظیر اسپتال، اس کو میں نے اس طرح کیا، میں بھی باہر بیٹھا ہوا تھا بینچ کے اوپر، میں نے دیکھا ہے کہ وہ آئی ہے نا ہماری وہ وارڈ کے اندر چکر لگانے، میں بھی وہیں تھا۔ تو اس سے ایک لڑکی نے راستہ پوچھا ہے، اس کو کہتی یہ آپ سیدھا چلی جائیں نا، یہ سامنے بالکل جو جس شخص کا آپ پوچھ رہے ہیں اس روم کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کچھ میری طرح دیہاتی کچھ شادی سی ہوگی، کچھ اس نے اتنی عقل کا استعمال نہیں کیا، کچھ دائیں بائیں ہو کے پھر آ گئی ہے۔ تو کہتی وہ ایک شخص ہے، وہ یہاں پر، اس نے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ،
اب دوبارہ اس نے اس کو نہیں کہا کہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ سامنے یہ راستہ ہے، اس کے اندر آپ چلی جائیں، تو نہیں، بس وہ کہتی نہیں مجھے نہیں معلوم. اس نے دوبارہ اس کو راستہ نہیں دیا، کہتی مجھے نہیں معلوم. میں کہتا ہوں اس زمانے کے اندر اسی طرح ہی ہونا چاہیے. ایک دفعہ کھل کے اپنا موقف لوگوں کو بتا دیں، حق راستہ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں. یہ بات میں نے وہاں سے سیکھی اور اپنی کتاب کے اندر میں نے درج کی ہے. ابھی موجودہ حالات حاضرہ کے اوپر جو میں نے کتاب لکھی اس کے اندر میں نے یہ بات درج بھی کی ہے. میں نے کہا میں نے وہاں سے یہ بات سیکھی ہے. تو اب میں بھی کہتا ہوں سنیے، دیکھیں ہمارے راستے تمہارے اوپر بالکل ہم نے واضح کر دیے، لیکن تم پھر کہتے ہو کہ نہیں جی ٹھیک راستہ کون سا ہے، کیا یہ بات تو ٹھیک ہے، تم اس کے پیچھے چلے جاؤ، ہمیں نہیں پتہ. چلے جائیں اس کو اپنا دادا تایا بنا لیں، اس کے پیچھے چلیں. ایک آنکھیں بند ہونے والی، دودھ پانی ہو جائے گا آپ کو بھی. تو یہ کچھ مسلکی مفادات ہیں، کچھ گروہی مفادات ہیں، کچھ سیاسی مفادات ہیں، ان کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے. اپنے مفادات کے لیے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، کرتے رہیں، کوئی بات بھی نہیں. ہم کسی کا کھاتے نہیں، اپنے والد کی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کسی نے نہ کوئی چندے دیے نہ کچھ امداد دی. ہم کھل کے اس لیے بولتے ہیں کہ کسی کے ہمارے اوپر احسان نہیں ہے. مجھے ایک شخص اس دن کے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں فلاں پیر صاحب میں ان کے بڑے مرید ہیں، تو 2 جملے آپ ان کی تعریف کے اندر بول دیں تو آپ ان ہو جائیں گے، عوام کے اندر ان ہو جائیں گے. دیکھیں راتوں رات آپ کی مسجدیں کتنی بڑھتی ہیں اور لوگ. میں نے کہا کبھی بھی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا. اسی طرح بیٹھا رہوں، کچی مسجدوں کے اندر بیٹھا رہوں، یہ چھت میرے اوپر گر پڑے میں تعمیر نہ کر سکوں، لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو بات حق سمجھیں گے وہی، اس کے اندر کوئی قابل تعریف بات ہے میں خدا کی رضا کے لیے کروں گا، لیکن اس طرح وہ ناچ کود کرے گا تو میں اس کا رد بھی کروں گا. یہ میرے ایمان کا حصہ اور میری شرعی ذمہ داری ہے. اب میری بات آپ سمجھ گئے نا. تو یہ مرزا بھی کہتا ہے کہ میں کسی مسلک کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن وہ مسلک کا نمائندہ ہے، مسلک اہل حدیث کا ہے. اگر مسلک اہل حدیث کا آپ نہ سمجھے تو اس کا ایک الگ گروہ ہے جس کو آپ مکس اچار کہہ دیا کریں. اچار گروپ آپ اس کو کہیں، مکس اچار کہیں، جو کچھ بھی اس نے ایک مکسچر جب بنایا ہوا ہے، سب کی 4 باتیں آپ کی 4 دوسروں کی لے کے وہ اس نے اپنا چورن بیچنے شروع کر دیے. بہرحال جو اس کی صحیح باتیں ہم کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں. تو اب میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف. طاہر القادری صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ جان چھڑانے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کو بریلوی کہا. طارق جمیل نے جان چھڑائی، لوگوں نے اس کو دیوبندی کہا. دوسرا کوئی اس نے کچھ کہا ہے، لوگوں نے اس کو اسی مسلک کی طرح لے دے کے. ایک جاوید غامدی ایسا ہے کہ عام عوام سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا بیٹا ہے. یعنی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ عوام کی طرف سے اپنا ایک مشاہدہ پیش کیا کہ جو کچھ میں نے اپنی اس 32 سالہ زندگی کے اندر دیکھا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی ان کو لوگ مسلک کا نمائندہ سمجھتے ہیں، لیکن جاوید غامدی کو مسلک کا نمائندہ نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ مودودی صاحب کی طرف بھی ان کو منسوب نہیں کرتے جماعت اسلام، حالانکہ خود اس نے مقامات کے اندر لکھا ہے کہ میں مودودی کا بچھڑا ہوا بیٹا ہوں. مقامات آپ پڑھ لیں. مہجور اس طرح جس طرح ہجرت کی چھوڑا ہوا ایک مودودی کا چھوڑا ہوا بیٹا، بچھڑا ہوا ایک بیٹا ہوں میں اپنے آپ کو اس طرح سے. تو اتنا مودودی صاحب کی طرف وہ اپنی نسبت کرتا ہے، پھر بھی اس کو جماعت اسلامی کا نمائندہ نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ اس نے خود اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ میری انہوں نے رکنیت بھی منسوخ کر دی تھی بلا وجہ. تو ظاہر سی بات ہے کچھ ان کو اختلاف تھا غامدی صاحب سے، تبھی تو انہوں نے اس طرح کیا ہے نا کہ ان کی رکنیت بغیر کسی، وہ کہتے ہیں مجھے خط کے ذریعے آیا کہ آپ کی رکنیت منسوخ کر دی گئی جماعت اسلامی کی. میں نے پوچھا بھی یہ مجھے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی ہے. میری بات آپ سمجھ گئے. یہ میری اس گفتگو کا میں وہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں نا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھے طریقے سے. تو یہ میری گفتگو کا مقصد تھا، یہ میری جو ٹویٹ تھی اس کا یہ مطلب تھا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بغیر سمجھے اس طرح کر دیں کہ فوراً حملہ کر دیں اور کسی کو جاوید غامدی صاحب کا آپ نے مجھے بیٹا بنا دی اور اس کا اسٹوڈنٹ آپ نے مجھے بنا دیے. سمجھا کرے. میں آپ کو کہتا ہوں میں تحقیق کے مراحل کے اندر ہوں، تحقیقی مراحل سے ہم گزر رہے ہیں. ان کو ہم نے پڑھ لیا، ان کی فکر دیکھ لی، ان کو چھوڑنے کا سبب بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی کوئی بات ایسی سمجھ نہیں آئی مجھے، نہ یہ کسی مسلک کا نمائندہ ہے، نہ یہ دیوبندیت کا نمائندہ ہے. حالانکہ دیوبندیوں کی بھی اس نے تبلیغی معاملات کی دوسری ساری گفتگو میرے سامنے، شیعوں کی تاریخ اس نے جو کچھ بیان کی سب کچھ میرے سامنے. لیکن کوئی بات اس کی مجھے اس طرح محسوس نہیں ہوئی کہ یہ کسی مسلک کے لیے کام کرتا ہے، کسی کی نمائندگی کرتا ہے. اپنے تئیں لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے طور کے اوپر دین اسلام کی ایک اپنی تشریح پیش کرتا ہے جو یہ سمجھائے اپنی عقل سے. اختلاف بھی کرتے ہیں اکابرین سے. پردے کے معاملے میں بھی میں نے اس کی گفتگو سنی، اختلاف کرتے. میزان کو آپ دیکھ لیں، پردے کے معاملے میں بھی اس نے خود لکھا ہے شروع کے اندر میزان کے جو کچھ دین کو میں نے سمجھا میں نے اپنی اس کتاب میں رکھ دیا آپ لوگوں کے سامنے. اب آگے آپ کا کام ہے. تو پردے کے معاملے میں مفسرین کی آراء سے اختلاف بھی کیا اور مفسرین کے اقوال بھی لے کے آئے کہ کس کس نے اس پردے والی جو آیات بینات حضور کے گھر والوں کے ساتھ خاص سمجھا ہے. وہ آپ سنیں تو صحیح نہ دیکھیں نا، سنیں نہیں بندہ ویسے ہی سنی سنائی باتیں کر کے ہوائی فائرنگ کرتا رہے اور اپنا نام سنی رکھے، یہ بھی تو اچھی بات نہیں. بہرحال آج 2022 1 ستمبر ہماری دوسری نشست ہے. پہلی نشست ہوئی ہے زور کے بعد، ابھی عصر کا وقت قریب ہے.
2 نشستیں ہماری ہو گئی، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کے قریب گفتگو بھی ہو گئی ہو۔ بہرحال چلو یہ کٹنگ شٹنگ کر کے کچھ آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بیٹھا ہوں، تو آج تک میں نے 5 کتابیں لکھی ہیں، بلکہ 6 کتابیں میں نے لکھی ہیں اس عرصے کے اندر۔ اور یہ ہمارے والد صاحب کی آبائی مسجد ہے، کچھ اس کی تعمیر کے اندر میں نے حصہ لیا ہے، یہ تعمیر کا کچھ حصہ اس کے اندر میں نے حصہ ڈالا ہے۔ اور 2 ادارے میں نے اپنے بنائے ہیں، ایک مسجد میمونہ اور دوسرا ادارہ عرفان القرآن خورخیل، جو ابھی تعمیر کے مراحل کے اندر ابتدائی کام مکمل ہوا، چھت وغیرہ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 انشاءاللہ تعالیٰ ایک تیار مکان انشاءاللہ تعالیٰ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ سوال جو آپ کی جو نشست اس طرح ہوتی ہے نا وہاں پر ہوا کرے گی اٹک شہر کے اندر، تو بس اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا وہ بھی۔ اور ایک میمونہ مسجد انشاءاللہ تعالیٰ زینب مسجد زینب یہ ہم بنائیں گے، یہ بھی مطلب آنے والے دنوں کے اندر ہمارے جو وہ ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ پینڈنگ کے اندر یہ باتیں نا آنے والے دنوں کے اندر ہماری یہ ترجیح کے اندر شامل